शरीयत और लॉजिक साथ साथ। تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ آپ نے پکڑی, میں تو بھول گیا وہ کیا تھا. گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے, جو واقعہ بتا رہا تھا. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. رمضان میں تم کھا سکتے ہو کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صحابی نے کیا کیا, رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے. اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید, اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. تو نبی کے پاس آ کے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہیں. صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے جو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے, کیونکہ وہ بھی مستطیل پھیلتی ہے, وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی, وہ مراد ہے دھاگے سے. صحابی کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ عربی جانتے تھے. آج کل جتنے انجینئر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی, ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں, حدیث میں تو 1 رکعت وتر کا ذکر ہے. میں نے کہا کون سی حدیث ہے جس میں 1 رکعت وتر کا ذکر؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ یوتر بواحدۃ, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ, 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو یہ کون سی حدیث میں یہ والا ترجمہ؟ تو انہوں نے کہا ترجمہ تو حدیث میں نہیں ہوگا نا, ترجمہ تو اردو میں ہوگا, تو اردو تو تھی نہیں. تو میں نے کہا جس آدمی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس معاملے میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہو, جو انہوں نے لکھ دیا آپ نے مان لیا. یو تیرو کا یہ مطلب لینا, ہمیشہ یہ مطلب لینا کہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے, یہ مطلب لغت میں جو یو تیرو کا اصل مطلب ہے او ترا یو تیرو ایتارن, جفت کو طاق بنا دینا. ایون جو عدد ہوتا ہے نا اس کو آڈ کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو سکے. میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ ایون جو ہے وہ جفت کو کہتے ہیں یا طاق کو کہتے ہیں, یہ بھول جاتا تھا. تو میں نے پھر ایک ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو مشابہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ علامات رکھ لیا کریں. تو ایون میں 4 عدد ہیں, 4 حروف ہیں, ای وی ای این, اور آڈ میں کتنے ہیں؟ 3. اس کا مطلب یہ آڈ جو ہے نا وہ اعداد ہوں گے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے, اور ایون وہ ہوں گے جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں, اس طرح لفظ یاد رہتے ہیں. قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, سندس اور استبرق. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو, استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. ابھی ہم طلب علمی کے دور میں یاد کر کر کے تھک جاتے تھے, پھر بھول جاتے تھے کہ موٹا ریشم ان میں کون سا ہے اور باریک کون سا ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا استبرق, قاف یہ جو آ رہا ہے نا موٹا موٹا لفظ آ رہا ہے نا, کیا خیال ہے؟ استبرق, رق بولو گے, قاف آ رہا ہے, قاف موٹا تازہ ہوتا ہے, قاف ویسے بھی گول ہوتا ہے. جو گول کس لوگ ہیں وہ دیکھنے میں قاف لگ رہے ہوتے ہیں. تو سندس میں ایسا نہیں ہے, سندس باریکی آ رہی. تو اس کے بعد ہمیشہ سے یاد ہو گیا کہ بھئی استبرق موٹا ریشم اور سندس باریک ریشم. اسی طرح ایک لفظ ہے رمل اور ایک لفظ ہے عربی میں رمل. جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر میں سینہ اکڑا کے, مرد کے لیے سینہ اکڑا کے چلنا سنت ہے. اور کسی حدیث میں عورت کو سینہ اکڑا کے چلنے سے منع نہیں کیا گیا, مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلہ حدیث میں بیان نہیں ہوتا. کسی حدیث میں عورت کو مردوں کی طرح رکوع کرنے سے منع نہیں کیا گیا. اس کے باوجود چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ عورت مردوں کی طرح رکوع نہیں کرے گی, سمٹ کے کرے گی, کیونکہ وہ عورت ہے, وہ اکڑ کے نماز نہیں پڑھے گی.
وہ سردے میں اپنے سرین کو نہیں اٹھائے گی، وہ عورت کا عورت ہونا ظاہر کرے گی کہ میں عورت ہوں، مرد نہیں ہوں. تو جن چیزوں کا تعلق پردے سے اور حیا سے ہے اس میں عورت تمام باتوں میں مرد سے خود بخود جدا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی عورت زور سے لبیک نہیں کہے گی، حالانکہ کسی حدیث میں زور سے لبیک کہنے سے عورت کو منع نہیں کیا گیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا حج جیسے میں نے کیا ویسے کرو، خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے، تو ہم یہ حدیث عورتوں کو کیوں نہیں سناتے کہ نبی نے دوڑ لگائی ہے اور نبی نے فرمایا؟ حدیث کا مفہوم تو یہی ہوا نا کہ جیسے میں نے حج کیا ویسے ہی کرو. تو نبی نے تو دوڑ لگا کے کیا، تم آہستہ کیوں کر رہی ہو؟ تم بھی دوڑو. ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ جن چیزوں کا حیا سے تعلق ہے اسلام اس میں عورت کو عورت دیکھنا چاہتا ہے، اس میں عورت کا عورت پنا جھلکنا چاہیے. یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، کیونکہ میں پھر وہ لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ والی بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے. تو ابھی اس کو فی الحال ہم یہ درمیان میں آ رہے ہیں، گولے گنڈے والے بھی آ رہے ہیں، گرمنڈے. وہ تو جب ٹرین چلتی ہے تو آپ کو پتا ہے اسٹیشن پہ پھر ہر آدمی ٹرین پہ تو چڑھتا ہے نا. تو اب تو وہ ٹرینوں میں آوازیں ہی نہیں آتی گرمنڈے. پہلے زمانے میں کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی ٹرین کی، دھول مٹی آ رہی ہوتی تھی. اور اب تو ٹرینیں بھی بڑی لگژری سی ہو گئی ہیں، وہ مزہ ہی ٹرین کا ختم ہو گیا. بیٹھو آرام سے لاہور پہنچ گیا آدمی، تو مزہ ہی نہیں آیا. پہلے ہم چھکا چھک کرتے ہوئے جاتے تھے، لیٹرین میں پہنچنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا تھا. واش روم کے باہر غریبوں کی ایک پوری لائن ہوتی تھی جو بغیر ٹکٹ سفر کر کے وہاں سو رہے ہوتے تھے. ان غریبوں کو پھلانگتے ہوئے جانا، ان سے ریکویسٹ کرنا، پھر وہاں جانا اور پانی بھی مل جانا. اتنی سکون ملتا تھا، لوگ ریلیکس ہو جاتے تھے کہ یار اللہ کی اتنی نعمتیں. کیونکہ ٹینشن کے بعد جو سکون ملتا ہے تو اس سکون کی جو اس سکون میں جو لذت اور مزہ ہے وہ بغیر ٹینشن والے سکون میں نہیں ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات تھی جو ابھی میں یہاں سے جو موضوع ذہن میں لے کے بیٹھو نا تو پھر وہ اسی پہ کنٹینیو رہتا ہے آدمی. لیکن یہ بھی علمی باتیں ہیں، یہ الگ موضوع کے تحت پھر آتی ہیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو صحابی رسول نے آیت کا مطلب غلط سمجھا. اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ایک لفظ نازل ہوا من الفجر، فرمایا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا لفظ نازل ہوا تاکہ دوبارہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. من الفجر یعنی فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فجر کی روشنی ہے، دھاگے مراد نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کنفیوژن پہلے ہی دور کر دیتا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی. ایک لفظ صحابی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعد میں نازل کیا جا رہا ہے، تو اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ پہلے ہی کنفیوژن دور کر دیتے، من الفجر ہی نازل کر دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی اللہ اگر پہلے کر دیتے نا نازل، تو یہ فلسفہ پھر سمجھ میں ہمارے لیے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا کہ اللہ کے بیان کے بغیر یا نبی کے بیان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی؟ اب آ گئی سمجھ میں یا اب بھی نہیں آئی؟ شکر ہے. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہ